بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم نے دوسری تراویح مکمل کی، جس میں کل کا ہمارا جو دوسرا پارہ آدھا باقی تھا وہ مکمل کیا اور تیسرا مکمل کیا، یعنی آج ہم نے 1.5 پارے سنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں ہی، جہاں ہم نے آج جہاں سے شروعات کی، کہا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جسے تم نہیں چاہتے تمہارے ساتھ میں ایسا ہونا، لیکن ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں خیر چھپا ہوا ہے، اور بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم چاہتے ہو ویسا ہونا اور وہ نہیں ہوتا۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوا تھا، تو اللہ نے تمہاری اس سے حفاظت کی۔ ہوتا ہے آدمی ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ گاڑی اسٹیشن سے چھوٹ گئی، تو افسوس ہوتا ہے کہ جیسا میں نے چاہا تھا ویسا کیوں نہیں ہوا۔ لیکن اللہ جانتے ہیں ہو سکتا ہے اس گاڑی میں ہمارے لیے کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، کچھ ہمارے کو آگے پریشانی، مصیبت، آفت آنے والی ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کر دی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی چاہتا ہے ویسا ہی ہونا، لیکن نہیں ہوتا۔ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، اس کو پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اس کاروبار میں اس کے لیے نقصان ہے، تو اللہ پہلے ہی اس سے حفاظت کر دیتے ہیں۔ بعض جگہوں رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پہ رشتہ بھیجتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرا رشتہ اسی گھر میں جڑ جانا، لیکن نہیں جمتا، تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس گھرانے میں تمہارے لیے شر ہو جس سے اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہو، یا لڑکی والا یہ چاہتا ہے کہ فلانے گھر میں ہی میری بیٹی جانا، مگر رشتہ نہیں ہوتا، تو اللہ جانتے ہیں کہ ہو سکتا تمہاری بیٹی کے لیے وہاں پر شر ہوگا، اس لیے اللہ نے اس گھر سے تمہارے بچی کی حفاظت کی۔ تو آدمی نے ہمیشہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے پر راضی رہ کر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے آگے کے رکوع میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کیا کرو، اور مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو۔ کہ آج کل ہمارے زمانے میں مسلم نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں عام ہو چکی ہے۔ غیر ایمان والوں سے شادی کرنے کا ایک سلسلہ مسلمانوں میں چل پڑا ہے، کہ آج ہمارے جو ہائر کوالیفائڈ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کالجز میں پڑھنے والے ڈگری ہولڈر، ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اپنے لیول کی لڑکی چاہیے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرک لڑکی سے نکاح کر دیتے ہیں، وہ اپنے شرک پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ان کی اولادیں پیدا ہوتی ہے، تو نہ وہ مسلمان رہتی ہے، نہ وہ کافر اور مشرک رہتی ہے، وہ بیچ ادھر کی مخلوق بن کے رہ جاتی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات اس لیے ہوتے ہیں، اور وہ آدمی، اس کے لیے آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ وہ جس کے ساتھ میں تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اسلام کی نظر میں وہ نکاح نہیں ہے، بلکہ وہ تو حرام کاری ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جب تک مسلمان نہیں ہوگی اس وقت تک ان کا نکاح مکمل نہیں ہوگا۔ اور صرف نکاح کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، بلکہ اسلام دل کے اندر اترنا چاہیے۔ کوئی بھی اگر ایمان میں داخل ہو رہا ہے، آپ صرف شادی کے لیے بالجبر کسی کو مسلمان بنا کر اس سے نکاح نہیں کر سکتے، ورنہ یہ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خود کو بھی دے رہے ہیں، اور ویسا ایمان بھی زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتا۔ ایمان تو وہ ٹکتا ہے کہ جب دل کے اندر تک ایمان بیٹھ جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد کوئی لڑکا اگر مسلمان ہو گیا اور وہ کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر رہا ہے، ایمان اس کے اندر بیٹھ چکا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے،
اور کئی مثالیں ہیں ایسی. ایک نوجوان خود میرے ہاتھ پر ایمان میں داخل ہوا اور اس کے دل کے اندر تک ایمان بیٹھ گیا، اور ایسا ایمان بیٹھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی مہینے تک، کئی مرتبہ 4 مہینے اس نے جماعت کے اندر وقت لگایا، اور آج بھی وہ ایک مسجد میں اور جماعت کی خدمتوں میں لگا ہوا ہے. اور میرے خیال سے چند دن پہلے ہی ابھی وہ اجتماع سے اپنا وقت مکمل کر کے دوبارہ آیا. اس کے اندر ایمان ایسا رچ اور بس گیا کہ نیا آدمی دیکھنے والا پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی کافر اور مشرک کی اولاد ہے، بلکہ وہ تو یہ کہیں گا کہ یہ کوئی بہت بڑے ذمہ دار ساتھی ہے. مگر جب ایمان اس کے اندر بیٹھ گیا، اس کے بعد میں ایک مسلمان صاحب نے اپنی بیٹی اس کو دے دی، اس کا نکاح ہو گیا، آج وہ سکون چین سے زندگی گزار رہا ہے. تو ایسا اگر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پہلے کفر میں تھا لیکن وہ ایمان کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوا، اسلام کو دیکھ کر، قرآن حدیث کو دیکھ کر، تو وہ جائز ہے. لیکن خاص شادی کے لیے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اور بعد میں پھر وہ اپنے کفریہ اور شرکیہ اعمال کرتا ہے تو یہ اسلام کسی کام کا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال پہلے ہریانہ کا ایک اپ مکھیہ منتری تھا، اس کا نام چندر موہن تھا، تو اس کو نکاح کرنے کا تھا، اس کے لیے اس نے اپنا نام چاند محمد رکھا اور مسلمان بن گیا. لیکن وہ اسلام کتنے دن ٹکا؟ 6 مہینے بھی نہیں ٹکا. اس کے بعد واپس سے وہ دوبارہ کفر میں داخل ہوا، میڈیا وغیرہ کو بلا کر اعلان کیا کہ میں واپس سے چاند محمد سے اب چندر موہن بن رہا ہوں بول کے. تو ایسا اسلام کیا فائدے کا؟ کسی فائدے کا نہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی دھوکہ دینا ہے، ہم کو بھی دھوکہ دینا ہے. اس لیے مسلمان نے ہمیشہ مسلمان کو ہی پریفر کرنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان لڑکی سے ہی ہم نکاح کریں، اور اگر ہماری بیٹی مسلمان ہے ہم اس کو مسلمان لڑکے کو ہی دیں. قرآن میں اللہ نے کہا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، اللہ نے کہا کہ اگر مسلمان غلام ہے تو وہ بھی اس سے زیادہ بہتر ہے. ایک غلام اگر مسلمان ہے تو اس سے دینا بہتر ہے، اس سے نکاح کرانا بہتر ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کا جو رکوع ہے، کیونکہ دیکھو یہ جو پوری حیت اب آنے والی ہے یہ سب فیملی لائف جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. پوری مسلم معاشرتی جو زندگی ہے سب اس کے بارے میں. اب یہ نکاح ہو گیا، آگے اللہ نے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں فرمایا کہ جب تمہاری بیوی ماہواری سے ہو اس وقت کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب بھی مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. یہ آیتیں کیوں نازل کی؟ اس لیے نازل کی کہ کوئی عورت اگر حیض سے ہے، اس کو ماہواری جاری ہے، اس حالت میں شوہر کو شریعت اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں تعلقات بنائے. ان دنوں میں اپنی بیوی سے دوری اختیار کر کے رہنا چاہیے. اور یہ آیت بھی کیوں اللہ نے نازل کی؟ اس لیے نازل کی کیونکہ پہلے زمانے میں عورتوں پر اتنا ظلم ہوتا تھا، ان کو بالکل اچھوت سمجھا جاتا تھا. اگر کسی عورت کی ماہواری آتی تھی اس کو گھر کے اندر کچن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں رہتی تھی، وہ عورت کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. مگر شریعت نے کہا کہ وہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، صرف اس کا شوہر اس کے ساتھ میں صحبت نہیں کر سکتا، اور اس کے نتائج بھی برے ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ کے اس حکم کو توڑے گا تو اس سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہوتی ہے وہ بالکل نامکمل ہوتی ہے. جو بھی اولادیں ایسی پیدا ہوتی ہے اس میں اکثر کیسز وہ ہوتے ہیں جن کے اندر شوہر نے اپنے بیوی سے ماہواری میں تعلقات بنائے تھے، اس لیے پیدا ہونے والا بچہ وہ ادھورا پیدا ہو گیا. ہوتے ہیں ایسے بہت سارے بچے، یا زیادہ دن تک وہ زندہ نہیں رہتے، یا پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا آدھا آنگ سفید اور آدھا آنگ کالا ہوتا ہے. یہ تمام جو علامتیں ہیں، یہ تمام نشانیاں اسی کی ہیں. اور پھر اس سے بڑی بڑی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے. تو قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، جب تمہاری بیویاں ماہواری سے ہو ان کے قریب بھی مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ صاف اور پاک نہ ہو جائے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے احکامات بیان کیے جس کو طلاق دے دی گئی. اس کے بارے میں کہا کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے اس کے لیے عدت کا گزارنا فرض ہے.
اور عدت کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں طلاق شدہ عورت کی دو عدتیں ہیں. اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل یعنی اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے، وہ بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی. اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے اور شوہر نے اس کو ایسی ہی حالت میں طلاق دے دی تھی تو شریعت کہتی ہے کہ 3 حیض گزرنے تک اس عورت کو دیکھا جائے گا. جب 3 حیض اس عورت کے گزر جائیں گے، 3 ماہواری گزر جائیں گے، وہ اس کی عدت ہے، تب اس کی عدت مکمل ہوگی. اور ایسا کیوں حکم دیا؟ اس لیے حکم دیا کیونکہ ہماری اسلامی شریعت کے اندر نسب نامے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ کس کی اولاد ہے، اس کو شریعت نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. کہ یہ نہیں کہ اس عورت وہ بیچاری حاملہ ہے، ابھی اس کے پیٹ میں 2 مہینے کا حمل ہے، اس کو شوہر نے طلاق دے دیا اور طلاق دینے کے بعد اس نے کسی اور سے نکاح کی اور نکاح کرنے کے 4-6 مہینے کے بعد میں ہی وہ بچہ پیدا ہو گیا. اب جس نے نکاح کیا وہ بولتا ہے یہ میری اولاد نہیں، اور جس نے طلاق دیا وہ بولتا ہے یہ میری اولاد نہیں ہے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ وہ عورت بیچاری گنہگار بن گئی بلا وجہ. اور وہ پیدا ہونے والا بچہ، اس کو باپ کا نام دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. پہلا جو شوہر تھا وہ بولتا میری اولاد نہیں ہے، اور جس سے نکاح کیا وہ بولتا ہے میری بھی اولاد نہیں ہے. اب وہ ہے کس کی اولاد؟ تو اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی کسی بھی لڑکی یا عورت کو طلاق دے دی جائے تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں. اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا پورا حمل وضع ہونے تک، یعنی جب تک وہ بچہ نہیں پیدا ہو جاتا اس وقت تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو جس شوہر نے طلاق دی تھی وہ کس کی اولاد ہوں گی؟ اس شوہر کی اولاد ہوگی. اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ شریعت اپنے اطمینان کے لیے 3 حیض دیکھنا چاہتی ہے کہ 3 حیض جب گزر جائیں گے تب شریعت کو اطمینان ہوگا کہ ہاں اب یہ عورت حاملہ نہیں ہے، یہ بالکل پاک صاف ہے، اب یہ کسی بھی نئے آدمی سے نکاح کر سکتی. اب وہ کسی اور سے نکاح کریں گی اور پھر دوسرا حمل ٹھہرے گا تو وہ جو ہونے والی اولاد ہوگی اس آدمی کی ہوگی. تو شریعت میں نسب کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مسئلے کو لے جاتے ہیں اور پھر بیوہ کی عدت بیان کرتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ کتنے دن کی عدت گزاریں گی؟ اس کے لیے کہا کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت گزاریں گی. یہ بھی عدت شریعت نے کیوں مقرر کی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں یہ بہت سوچنے سمجھنے کے پوائنٹس ہے یہ کہ پہلے زمانے میں عورتوں کو پہلی بات تو انسانی نہیں سمجھا جاتا. عورتوں پہ اتنا زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا کہ یورپ کے اندر نانگر مارنے کا رہتا تھا کھیت میں تو بجائے جانور لگانے کے 2 طرف سے 2 عورتوں کو لگایا جاتا تھا اور ان کو کھیت میں نانگر مارنے لگایا جاتا تھا. اتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں پہ. اور مان لو کسی عورت کا نکاح ہو گیا اور اس کا شوہر مر گیا تو اس عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا. ہمارے ملک میں آج سے 30-40 سال پہلے تک شوہر کے ساتھ میں عورت کو جلایا جاتا تھا. اس کو ستی کرنا کہتے. ستی کی رسم ادا کی جاتی تھی کہ عورت کو پورا دلہن کی طرح سے سجایا جاتا تھا، شوہر کا انتقال اگر ہو گیا تو، اور اسی شوہر کے ساتھ اس کو بھی زندہ جلا دیتے. کیوں؟ تو بولے اب تجھے آگے جینے کا حق نہیں. لیکن چونکہ اسلام رحمت والا مذہب ہے، اسلام نے عورتوں کو بھی برابری کا حق دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیوہ عورتوں کو جس کا شوہر مر گیا، زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو صحرا میں جنگل میں چھوڑ دیتے تھے. بولتے تھے کہ تیرے شوہر کی روح جو ہے یہ جنگل میں بھٹک رہی ہے، وہ آ کے تجھے لے کر جائے گی، اور اس جنگل کے اندر جانور وغیرہ اس کو کھا لیتے. اتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں پر، مگر اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت پر ظلم نہیں ہوگا. اور آج بھی ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کو چھوڑ کر اور جو نظریات کے لوگ ہیں ان میں بیوہ عورت کو دوسرا نکاح کرنے کا حق حاصل نہیں.
چاہے بیچاری کا نکاح ہو کے 6 مہینے ہو گئے ہو، 1 سال ہو گیا ہو، اور اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب پوری زندگی اس کو ویسی ہی گزارنا پڑے گی۔ اور کچھ جگہوں پر تو وہ بیچاری کا ٹکلا کر دیتے، اس کو اچھا کھانا کھانے کی اجازت نہیں رہتی۔ بہت ساری ایسی چیزیں آج بھی ہے ہمارے ملک کے اندر، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت پر ظلم نہیں ہوگا، عورت کو دوسرا نکاح کرنے کا حق دیا اسلام نے۔ اور عدت کیوں طے کی؟ اس لیے طے کی کیونکہ پہلے زمانے میں کوئی عدت طے نہیں تھی۔ زمانے جاہلیت کے اندر جس کا شوہر مر جاتا تھا، وہ عورت کو 2 سال تک چلانے لگاتے تھے، اپنے شوہر کا ماتم منانے لگاتے تھے، اور ماتم مناتی تھی وہ عورتیں۔ تو وہ گلی سے، وہ راستے سے اگر 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد کوئی گزرتا اور وہ آوازیں سنتا، تو لوگ بولتے تھے یہ کائی کی آواز آ رہی، تو بولتے تھے کہ وہ سال بھر پہلے نہیں کیا فلانے کا انتقال ہوا، یہ اس کی بیوہ کی آواز، یہ اس کی بیوہ رو رہی ہے۔ اتنا ظلم کیا جاتا تھا عورتوں پر، تو اسلام نے کہا کہ نہیں، صرف 4 مہینے 10 دن یہ عورت اپنے گھر کے اندر عدت گزارے گی، اس کے بعد یہ عورت اچھے کپڑے پہن سکتی، رنگین کپڑے پہن سکتی، خوشبو لگا سکتی، دوسرا نکاح کر سکتی۔ اس کو پوری پرمیشن، پوری اجازت دے دی اسلام نے۔ کہا کہ زمانے جاہلیت کے جتنے رسم و رواج ہیں ان کو سب کو ختم کر دیا اسلام نے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ عدتیں جو شریعت نے طے کی ہے، یہ عورتوں کے فائدے کے لیے طے کی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر جو احکام بیان کیے ہیں وہ لین دین سے متعلق بیان کیے۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ یہ پورا رکوع ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرضے کے لین دین کے احکام بیان کیے کہ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے سے لین دین کا ویوہار کرو تو 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کو لکھ لیا کرو، ریٹن میں اپنے پاس میں رکھا کرو، کہ تمہارے پاس تحریری طور پر ہوگا تو ہر چیز ریکارڈ میں ہوگی کہ فلانے کو تم نے اتنا ادھار دیا تھا، یہ تاریخ کو اس کا واپسی کا وعدہ تھا۔ اور اگر ہم لیکھی میں نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فتنے پیدا ہوں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں وہی ہو رہا ہے۔ دیکھو، قرضہ لینے والے ہم، دینے والے ہم، اور فکر کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سیکیورٹی ہمارے قرضے کی چاہ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں یہ تک کہا کہ تم کو اگر قرضہ دینے والے جس کو تم دے رہے ہو اس سے اطمینان نہیں ہے تو رہن کے طور پہ اپنے پاس کچھ سامان رکھ لو، رہن کے طور پر اپنے اطمینان کے لیے، اس کے بعد قرضہ دو۔ یہ تک اللہ نے شریعت کے اندر کہا۔ آج ہمارے معاشرے میں لین دین کی لائن سب سے زیادہ بدتر لائن ہو چکی ہے کہ یا تو قرضہ لینے والا جو ہے وہ لینے کے بعد میں دینے کے لیے بہت زیادہ ستاتا ہے، یا بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس نے قرضہ لیا ہے وہ مکر جاتا ہے کہ میں نے قرضہ ہی نہیں لیا ہے۔ اور یہ سارے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لیکھی میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہنے لگے کہ فلانے صاحب نے میرے 5 لاکھ روپئے لے کر چلے گئے۔ میں نے کہا تمہارے پاس کسی کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں؟ بولے نہیں، میرے ان کے ریلیشن بہت اچھے تھے اس لیے میں نے بھروسہ کر کے ان کو دے دی۔ میں نے کہا دیکھو، صحابہ اکرام سے زیادہ بزرگ اس سرزمین کے اوپر نبیوں کے بعد کوئی بھی مخلوق نہیں پیدا ہوا۔ صحابہ کے بعد دنیا میں بڑے سے بڑے ولی، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ کس کا مقام اور مرتبہ ہے؟ صحابہ اکرام۔ صرف ان سے بڑی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ نبیوں کی، نبیوں کے بعد صحابہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ ویسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ ایک دوسرے سے لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ تو تم کیا، میں بولا اس زمانے میں تابعین کے دور میں زندگی گزار رہے؟ تم کو اتنا بھروسہ ہے کہ لوگ آج کے زمانے میں 5,000 روپئے بھی کسی کو بغیر لکھا پڑھی اور گواہ کے نہیں دیتے، تم نے 5 لاکھ روپئے اٹھا کے دے دی۔ اور میں نے کہا کہ مجھے بولے کسی اور کو جا کے مت بولو، لوگ تم کو دیوانہ سمجھیں گے، اور لوگ بولیں گے کہ ان کا دماغ جگہ پہ نہیں ہے جو ہر آدمی کو بولتے پھر رہے کہ فلاں نے میرے 5 لاکھ لے گیا۔ اس لیے کہ تم نے جب کسی کو قرضہ دیے تو تمہارے پاس تحریری طور پر کیا ہے؟ ہر آدمی یہی بولے گا۔
تمہارے پاس لیکھی میں ہونا چاہیے، تمہارے پاس تحریر میں ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تو پریشان ہے، پیسے بھی چلے گئے، کسی کو بول بھی نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی کے بھی پاس جائیں گے تو آپ کے پاس میں وہ بات ریٹرن کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تم لین دین اور تم اور میں لین دین کر رہے ہو، لیکن ہماری فکر اللہ کو ہے، اس لیے قرآن میں کہا کہ جب بھی کبھی کسی سے کوئی بھی لین دین کیا کرو فاکتبوہ، دو گواہوں کی موجودگی میں اس کو لکھ لیا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کریں گے بھائی سبھی اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة